الحمد لله الذي لم يزل عالما حيا قيوما سميعا بصيرا، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيد الرسل وخاتم الأنبياء وعلى آله وصحبه الأتقياء. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات. وقال تعالى في مقام آخر: سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن أصحاب القرآن أولياء الله وخاصة، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. نہایت ہی واجب الاحترام، قابل صد اعزاز و اکرام سامعین گرامی، یہ مجلس جس میں ہم سب بیٹھے ہوئے ہیں یہ ختم قرآن کے عنوان کے ساتھ معانبہ مجلس ہے۔ اس مجلس میں ہم اس نیت سے بیٹھے کہ یہ مجلس کیونکہ ایک حافظ صاحب بھائی جنید صاحب کے قرآن کے حفظ کی تکمیل کی عنوان سے قائم کی گئی ہے، اس مجلس کے اختتام پر جو دعا ہوگی، جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ ختم قرآن پر جو دعا کی جاتی ہے اللہ تعالیٰ اس کو اپنی بارگاہ میں قبول فرماتے ہیں۔ تو ختم قرآن کی دعا کی نیت سے کہ اللہ ہمارے حاجات کو پورا فرمائے، قبول فرمائے، اس لیے ہم یہاں تشریف فرما ہیں۔ اور یہ بڑی سعادت والی مجلس ہے، زیادہ وقت آپ کا نہیں لیا جائے گا، مختصر چند باتیں ان دو آیات کریمہ کی تفسیر کے تحت بیان کی جا رہی ہیں۔ پہلی آیات میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں: ثم اورثنا الکتاب، کہ ہم نے اپنی کتاب قرآن کریم کا ان لوگوں کو وارث بنایا، الذین اصطفینا من عبادنا، جن کو ہم نے اپنے بندوں میں سے چنا، فمنہم ظالم لنفسہ، لیکن ان میں سے بعض وہ ہیں جنہوں نے اپنی ذاتوں پر ظلم کیا، ومنہم مقتصد، اور بعض وہ لوگ ہیں جو میانہ روی سے زندگی بسر کرتے ہیں، ومنہم سابق بالخیرات، اور بعض وہ لوگ ہیں جو نیکی کے کاموں میں سب سے آگے بڑھنے والے ہیں۔ اس آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ اپنی کتاب کے حاملین یعنی حفاظ کرام، قرآن کو پڑھنے والوں کے بارے میں ارشاد فرما رہے ہیں کہ ہم نے ان کو اپنی کتاب کا وارث بنایا ہے۔ ہم جانتے ہیں کہ وراثت ان لوگوں کو ملتی ہے جو کہ آدمی کے بہت قریبی لوگ ہوتے ہیں۔ کوئی آدمی بہت ہو جائے تو اس کا مال، اس کی جائیداد، اس کی املاک ان اشخاص، ان افراد میں تقسیم ہوتی ہیں جو اس کے گھر والے ہوتے ہیں، جو اس کے بیٹے بیٹیاں ہوتی ہیں، ان میں آدمی کی میراث تقسیم ہوتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے کتاب اللہ اپنی قرآن کو میراث کے نام کے ساتھ موسوم فرمایا اور ارشاد فرمایا کہ ہم نے، چونکہ اللہ تعالیٰ پر تو موت طاری نہیں ہوگی، وہ حی القیوم ہے، ہمیشہ سے ہے، ہمیشہ تک رہیں گے، تو اللہ تعالیٰ کی سب سے بڑی جو دولت ہے وہ اللہ تعالیٰ نے اپنے خاص بندوں میں تقسیم فرمائی۔ اورثنا الکتاب الذین اصطفینا من عبادنا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے اپنی اس کتاب قرآن کا وارث ان لوگوں کو بنایا جن کو ہم نے اپنے بندوں میں سے چنا ہے، خاص انتخاب فرمایا ہے۔ یعنی اس سے یہ بات مفہوم ہو رہی ہے کہ ہر کس و نفس قرآن کا حافظ نہیں بنتا، ہر آدمی قرآن کا عالم نہیں بنتا، ہر آدمی قرآن کا ماہر نہیں بنتا۔ جس کا دل چاہے کہ میں قرآن حافظ، قرآن حفظ کر لوں تو وہ حفظ کر لے، ایسا نہیں ہوتا، بلکہ اللہ جس کو چنتے ہیں
جس کا انتخاب فرماتے ہیں، جس کو محبت کی نظر سے کئی بار دیکھتے ہیں اور اس کو اللہ تعالیٰ قرآن کے حفظ کے لیے اس کا انتخاب فرماتے ہیں، تو ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اس طویلہ ہم نے جو چنا ہوا ہے، معلوم ہوا کہ قرآن یاد کرنے والے، قرآن حفظ کرنے والے، قرآن کے حافظ اور عالم یہ اللہ کے چنیدہ لوگ ہیں، اللہ کے منتخب کردہ لوگ ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کو اپنی کتاب کا وارث بناتے ہیں، یعنی قرآن یاد ان کے سینوں میں فرماتے ہیں، ان کے سینوں میں اس کو محفوظ فرماتے ہیں۔ اور پھر قرآن یاد ہونے کے بعد لوگوں کی تین قسمیں اللہ نے بیان فرمائی۔ ایک وہ لوگ ہیں جو قرآن کی پرواہ نہیں کرتے، اپنی ذات پر ظلم کرتے ہیں، قرآن کو بھول جاتے ہیں، اس کو یاد نہیں رکھتے، اس کی تعلیمات پر عمل نہیں کرتے، تو اللہ تعالیٰ ان کے بارے میں فرماتے ہیں کہ ہم نے تو ان کا انتخاب بہت بڑے عمل کے لیے کیا تھا، ان کو بہت بڑی فضیلت بخشی، لیکن انہوں نے اس فضیلت کی قدر نہ کی اور قرآن کو بھلا کر اپنی جانوں پر ظلم کر دیا۔ وَمِنْهُمْ مُقْتَصِدٌ، اور دوسری قسم کے وہ لوگ ہیں جو قرآن کو کسی حد تک یاد رکھتے ہیں اور اس پر عمل پیرا ہوتے ہیں، لیکن جیسے حق ہے قرآن کو یاد رکھنے، پڑھنے اور اس کی تعلیمات پر عمل پیرا ہونے کا، وہ حق ادا نہیں کرتے۔ اور تیسری قسم کے وہ لوگ ہیں کہ جن کو اللہ تعالیٰ نے اس بات کی توفیق بخشی ہوتی ہے کہ وہ قرآن کی تعلیمات پر عمل پیرا بھی ہوتے ہیں اور لوگوں تک بھی پہنچاتے ہیں، تو ایسے لوگوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں وَمِنْهُمْ سَابِقٌ بِالْخَيْرَاتِ، کہ یہ لوگ بہت زیادہ نیکیوں میں آگے بڑھنے والے ہیں۔ اور دوسری آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں سَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ الْأَعْلَىٰ، اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے عظمت والے رب کی تسبیح و تعریف بیان کیجیے۔ الذی خلق فسوى، جس نے ہر مخلوق کو پیدا کیا اور صحیح اعضاء کے ساتھ بنایا۔ والذی قدر فہدى، اور جس نے ہر مخلوق کی تقدیر لکھی اور پھر اس مخلوق کو اپنی لکھی ہوئی تقدیر پر عمل پیرا ہونے کی توفیق بخشی۔ تو اس آیت کریمہ میں الذی قدر فہدى، اس میں ہم ان لوگوں کے لیے جو قرآن کو پڑھتے ہیں، قرآن کی تعلیمات کو حاصل کرتے ہیں، اس پر عمل کرتے ہیں، آگے لوگوں کو اس کی دعوت دیتے ہیں، ایک بہت بڑی خوش قسمتی اور خوشخبری کی بات سنائی جا رہی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ میرے اے وہ بندو جو قرآن یاد کرتے ہو، قرآن کو حفظ کرتے ہو، اس پر تم اس بات پر خوش ہو کہ ہم نے تمہاری تقدیر میں یہ بات لکھی تھی کہ تم قرآن کے حافظ بنو گے، اور ہم ہی نے تمہیں راستہ دکھلایا کہ یہ راستہ ہے، یہ جگہ ہے جہاں پر تم قرآن حفظ کر سکتے ہو، یہ مقام ہے جہاں پر تم قرآن حفظ کر سکتے ہو۔ قدر فہدى، ہر مخلوق کی تقدیر لکھی اور اس کو ہدایت بخشی کہ اس طرح تم کرو گے کہ تم قرآن کو یاد کر سکو۔ دیکھیے دنیا کے اندر سارے انسان حافظ نہیں ہیں، سارے انسان عالم نہیں ہیں، سارے انسان ڈاکٹر نہیں ہیں، سارے انسان سائنسدان نہیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کے لیے کچھ نہ کچھ کام متعین فرمایا ہے، جو وہ کام کرتا ہے دوسرے وہ نہیں کرتے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کاموں میں کی تقسیم میں سب سے اعظم کام، سب سے بڑا اور اعلیٰ کام جو منتخب فرمایا وہ قرآن کا یاد کرنا، قرآن کو سیکھنا، اس پر عمل کرنا، لوگوں تک اس کو پہنچانا، یہ بہت بڑا عمل اللہ تعالیٰ نے اس کو بنایا ہے اور اس کے لیے خاص لوگوں کو چنا ہے۔ انہی لوگوں میں یہ حفاظ اکرام ہیں، ہمارے طلباء ہیں اور ان کے والدین ہیں۔ یہ خود جیسے یعنی آدمی بچہ خود ہی نہیں آ جاتا بلکہ اول والدین کا انتخاب ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ والدین کو کے دل میں یہ بھوک ڈالتے ہیں کہ اپنے بچوں کو ہم نے حافظ بنایا ہے، پھر وہ مدارس کی تلاش میں نکلتے ہیں اور پھر اپنے بچوں کو حافظ بناتے ہیں۔ تو بچے کے حفظ میں تین لوگوں کا بڑا کردار ہوتا ہے۔ ایک تو اس کے والدین کا جنہوں نے بچے کی تربیت کی اور اس کا ذہن بنایا کہ تم نے حفظ کرنا ہے، قرآن کو یاد کرنا ہے، اور یہ بھی اللہ کی توفیق سے ہی ہوتا ہے۔
اللہ ہی والدین کے ذہن میں ڈالتے ہیں کہ تمہارا بچہ کسی اور کام کے لیے ہم نے نہیں بنایا بلکہ قرآن یاد کرنے کے لیے ہم نے اس کو پیدا کیا ہے، لہذا اس کی فکر کرو کہ اس کو قرآن بچپن ہی میں یاد ہو جائے۔ اور دوسرا کردار اس کے استاذ کا ہوتا ہے جو محنت کر کے، مشقت برداشت کر کے، اپنی خواہشات و ضروریات کو بس کچھ ڈال کر بچوں پر محنت کرتے ہیں اور ان کے ایک ایک حرف اور ایک ایک آیت کو یاد کرانے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو دوسرا کردار بچے کی حفظ میں استاذ اور قاری صاحب کا ہوتا ہے، اور تیسرا کردار خود اس بچے کا ہوتا ہے جو محنت کرتا ہے، اپنے گھر بار سے دور رہتا ہے، والدین کی جدائیاں برداشت کرتا ہے، اپنے بچپن والے نخروں کو وہ بسے پشت ڈال دیتا ہے اور آ کر قرآن کو یاد کرتا ہے، اپنے مدرسے اور ادارے کے قوانین پر عمل کرتا ہے، اس کا بہت بڑا کردار ہوتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ہمارے بھائی جنید پر، ان کے والدین پر اور اس ادارے پر بڑا احسان فرمایا کہ اس ادارے سے انہی دنوں میں 6 فاتح کرام یک بعد دیگرے فارغ ہو رہے ہیں، قرآن کی حفظ کی تکمیل کے آخری مراحل میں ہیں، جن میں ایک بھائی جنید ہیں، حافظ جنید صاحب۔ اللہ تعالیٰ ان کا قرآن پڑھنا ان کے حق میں بھی قبول فرمائے، ہمارے حق میں بھی قبول فرمائے، ان کے والدین کی بخشش کا ذریعہ اور سبب بنائے۔ حدیث پاک میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرما رہے ہیں کہ قرآن پڑھنے والے اللہ کے اہل اور خاص لوگ ہیں۔ جیسے ہر آدمی کے اپنے گھر والے، اس کے بیٹے بیٹیاں اس کے اہل ہوتے ہیں، اللہ نے قرآن پڑھنے والوں کو اپنا اہل قرار دیا ہے، اپنا خاص قرار دیا ہے۔ حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ جب قرآن کا کوئی طالب علم کا یعنی دینی علم کا طالب علم یا عالم کسی قبرستان کے پاس سے، کسی بستی کے پاس سے گزرتا ہے تو اس بستی کی جو قبرستان ہے ان سے، قبرستان والوں سے 40 دن تک عذاب کو موقوف کر دیا جاتا ہے۔ کتنی بڑی سعادت ہے حافظ قرآن کی، عالم کی، دین کے طالب علم کی، کہ اس کی وجہ سے اس بستی کے قبرستان سے 40 دن تک عذاب کو موقوف کر دیا جاتا ہے۔ تو جب وہ خود عالم یا طالب علم یا حافظ قرآن قبر میں جائے گا تو اس کے ساتھ اتنا اونچا اور اچھا معاملہ پیش کیا جائے گا۔ ایک حدیث کا مفہوم عرض کر کے دعا کرتے ہیں۔ حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ جب حافظ قرآن اس دنیا سے رخصت ہوتا ہے، یعنی وہ حافظ قرآن جو قرآن کو پڑھتا رہتا ہے، اس پر عمل پیدا ہوتا ہے، اس کی تعلیمات کو آگے پھیلانے کی کوشش کرتا ہے، جب اس دنیا سے رخصت ہوتا ہے، موت تو ہر ایک کو آنی ہے۔ دنیا کے بڑے یعنی وزیر اعظم کو بھی موت آنی ہے اور عام لوگوں کو بھی موت آنی ہے، حفاظ کو بھی، علماء کو بھی۔ تو جب اس حافظ کی موت آتی ہے تو اس کے گھر والے اس کو نہلا کر دفناتے ہیں، تو اس کے کفن اور سینے کے درمیان ایک خوبصورت شکل کا انسان آ جاتا ہے۔ پھر جب اس کو دفنایا جاتا ہے تو یہ ساتھ ہی دفن ہوتا ہے۔ پھر میت سے جب سوال کرنے والے فرشتے آتے ہیں اور میت سے کہتے ہیں قم بِإِذْنِ اللَّهِ، اٹھ کر بیٹھ جاؤ، تو یہ میت اٹھ کر بیٹھ جاتی ہے، دیکھتا ہے کہ یہ خوبصورت شکل کا انسان میرے ساتھ ہے، جبکہ میرے باپ نے، میری ماں نے، میرے بھائی بہنوں نے، میرے رشتہ داروں نے مجھے تنہا چھوڑ دیا ہے، یہ انسان کون ہے؟ چنانچہ یہ میت اس انسان سے پوچھتی ہے کہ تو کون ہے؟ تو وہ آگے سے کہتا ہے کہ میں ہی وہ قرآن ہوں جس کو تو کبھی آہستہ آواز سے پڑھتا تھا، کبھی اونچی آواز سے پڑھتا تھا، جب تک تجھ سے جدا، جب تک تجھے جنت میں داخل نہ کر دوں تب تک تجھ سے جدا نہیں ہوں گا۔ پھر وہ اللہ تعالیٰ کے دربار میں قرآن جا کر کہتا ہے یا اللہ اپنے اس دوست کے لیے اور میرے اس دوست کے لیے جس نے میرے ساتھ دنیا میں دوستی کی تھی، مجھے جنت کا بستر دے دیجیے، جنت کا لباس دے دیجیے اور جنت کی کھڑکی اس کے لیے کھول دیجیے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ فرشتوں کو حکم فرماتے ہیں افرشوا لہ فراش الجنہ، اس کے لیے جنت کا بستر بچھاؤ، البسوا لہ لباس الجنہ، اس کو جنت کا لباس پہناؤ، وافتحوا لہ بابا من ابواب الجنہ، اور جنت کی کھڑکی اس کے بغل میں کھول دو۔ اور جو حافظ قرآن اپنے قرآن پر عمل پیرا ہوتے ہوئے اس دنیا سے رخصت ہوگا تو کل قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اس کے والدین کو ایسا تاج پہنائیں گے کہ
استاد کی نعمت پوری دنیا کے خزانے مل کر ادا نہیں کر سکتے۔ بہت مبارک ہیں ہمارے بھائی جنید صاحب کے والد صاحب، ان کی والدہ، ان کے بھائی، اور جتنے لوگ اس خوشی میں شرکت کے لیے تشریف لائے ہیں، سبھی کو مبارک ہو۔ ان بہت سے لوگوں کا دل چاہ رہا ہوگا جیسے آج جنید بھائی حافظ قرآن بنا ہے، کاش کہ ہماری اولاد میں ایسے ہی حافظ بنے۔ آپ لوگوں کے دلوں میں یہ خیال کا آنا بھی اللہ کی طرف سے ہے، اور اس خیال پر بھی آپ کو ثواب ملے گا۔ اگر یہ آپ کا خیال برقرار رہا اور آپ نے اپنے بچوں کو حفظ قرآن کے لیے کسی بھی مدرسے میں داخل کرا لیا تو آپ کے لیے بھی وہ دن آ جائے گا کہ آپ کے بچے کی مبارکباد دینے کے لیے لوگ جمع ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن کریم کی تعلیمات پر عمل پیدا ہوتے ہوئے آگے پھیلانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللهم انت السلام ومنك السلام، تبارك ربنا وتعاليت يا ذا الجلال والاكرام۔ اللهم لك الحمد حمدا كثيرا ولك الشكر شكرا جزيلا، اللهم لا نحصي ثناء عليك انت كما اثنيت على نفسك۔ اللهم صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم، اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولأساتذتنا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات، اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك واغننا بفضلك عمن سواك۔ اے اللہ اپنے خاص فضل کرم احسان و انعام کے ساتھ اس مجلس میں جتنے حاضرین ہیں سبھی کے سارے گناہوں کو معاف فرما دیجیے۔ اے اللہ سبھی کو اپنا محبوب بنا لیجیے، اپنے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا محبوب بنا لیجیے۔ اے اللہ ہم سب کو جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کامل اتباع نصیب فرما دیجیے۔ اے اللہ آپ کا عشق اور آپ کی مودت و محبت نصیب فرما دیجیے۔ صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی عظمت، ان کی محبت ہم سب کو عطا فرما دیجیے جو ہمارے ایمان کا حصہ ہیں۔ اے اکرم الاکرمین، اس مجلس میں جن بچوں نے حفظ قرآن آج یا کل میں یا آئندہ 2-4 دن میں حفظ کر رہے ہیں، اے اللہ ان کی حفظ کو قبول فرما لیجیے۔ اے اکرم الاکرمین، حافظ جنید صاحب ان کے قرآن پڑھنے کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما کر ان کو پکا ٹھکا حافظ بنا دیجیے اور اپنی عملی زندگی کو قرآن کے تابع کرنے کی توفیق عطا فرما دیجیے۔ ان کے والدین کو اس بات کی توفیق عطا فرما دیجیے کہ جیسے بچپن میں انہوں نے ان کو قرآن کا حفظ کرنے کے لیے وقف کیا، اب قرآن کے حفظ کرنے کے بعد قرآن کا علم حاصل کرنے کے لیے یہ دوبارہ سے وقف کریں اور پوری زندگی ان کا یہی مشغلہ رہے، قرآن پڑھنا پڑھانا، قرآن کی تعلیمات کو حاصل کرنا آگے پھیلانا، یہی ان کا مشغلہ رہے تاکہ ان کی زندگی بھی قرآن کے مطابق ہو اور یہ خود چلتا پھرتا قرآن بنے اور لوگوں کو قرآن کی طرف دعوت دینے والے بنے، جس کی وجہ سے ان کے والدین ہمیشہ ہمیشہ کے لیے آخرت اور دنیا کی کامیابیوں کے ساتھ سرخرو ہوں۔ اے اللہ ہم سب کو اس بات کی توفیق عطا فرما کہ ہم خود بھی قرآن کو پڑھنے والے ہوں، ہم اپنی اولادوں پر بھی ایسی محنت کریں کہ وہ بھی قرآن کے حافظ بنیں۔ اے اللہ آج لوگ بہت ڈگریاں لے رہے ہیں لیکن ان ڈگریوں کا فائدہ دنیا کی حد تک محدود ہے، قرآن وہ ڈگری ہے کہ جس کا فائدہ دنیا میں بھی ہے آخرت میں بھی ہے۔ ہمیں قرآن کی عظمت اور قرآن کی اہمیت سمجھا دیجیے اور قرآن کو ہمارے لیے، ہمارے والدین کے لیے، امت مسلمہ کے لیے ذریعہ نجات بنا دیجیے۔ اللهم اجعل القرآن لنا في الدنيا قرينا وفي القبر مونسا وعلى الصراط نورا وفي الجنة رفيقا ومن النار سترا وحجابا وإلى الخيرات كلها دليلا، فاكتبنا على التمام وارزقنا تلاوة له آناء الليل وآناء النهار، وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وصحبه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين۔